یہ بالکونیاں ہیں. رہائش کا جو کمرے ہیں وہ اوپر تھے. جس طرف دیکھیں گے آپ کو فن تعمیر کا ایک شاہکار نظر آتا ہے. اس محل کو دیکھنے کے لیے بڑی دنیا میں پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں، بالخصوص جو یورپ ہے. اس وقت بھی یہاں پر بڑی رش ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو نہ دکھایا جائے. یہ دیکھیں، یہ اس کی بیرونی باہر باغات دیکھ لیں آپ. یہ اس کی محراب کو ذرا ملاحظہ کریں. چھت دیکھیں، یہ محراب دیکھیں، یہ باہر باغات ہے. اور یہ دیکھیں ایک اللہ اللہ، یہ اس کا اوپر گنبد دیکھیں. 800 سال ہو چکی ہے. کلر تک ویسے ہی ہے، یعنی صدیاں گزر گئیں، اس کا کلر نہیں اترا. یہ تھا مسلمانوں کا عروج. زوال تو گلی گلی میں آپ کو نظر آ رہا ہے. کل بلاد اسلامیہ اس وقت زوال کی ایک بھیانک تصویر ہے. یہ دیکھیں اس طرف سے غور کریں کہ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا تھا اس وقت بادشاہوں کا. یہ بھی میں بتاؤں کہ یہاں کا جو شہر ہے پرانا قدیم، اس کی جو گلیوں کے پتھر ہیں وہ آج بھی اسی طرح ہیں. سب سے زیادہ مکتب یہاں، اسپتال یہاں. عجیب بات ہے کہ ایک اندازہ لگا رہا ہوں کہ ان کا فرنیچر کیا ہوگا، اس کی کوئی چیز یہاں پر یادگار نہیں ہے. نیچے فرش دیکھیں آپ، یہ فرش ہے. آپ اندازہ لگائیں نا کہ صدیوں پہلے یہ فیشن فن تعمیر کے اندر. یہ آپ دیکھیں، یہ باہر کی دنیا ہے. یہ اس طرح سے دیکھیں بالکونیاں. طبیعت کے اندر خوشی کا بھی پہلو ہوتا ہی ہے. کچھ مسلمانوں کی یادگاروں کو دیکھ کر فخر بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کا اظہار ہم نہیں کر سکتے کہ ہم کتنی بلندی سے گرے ہیں. اور لگتا ایسا ہے جیسے پٹخ دیے گئے ہیں. آج سے تقریباً 100 سال پہلے علامہ اقبال نے کچھ صدا دی. اس نے آواز بلند کی تھی مسلمانوں کو جگانے کے لیے، اندلس کو مخاطب کیا تھا. لیکن اس کے بعد تو کوئی اذان دینے والا بھی نہیں آیا. یہ اب نیچے دیکھیں کہ یہ انڈر گراؤنڈ بھی ہے. یہاں سے اب راستہ نیچے جا رہا ہے. اس کے 4 فلور ہیں اوپر. یہ ہم اب نیچے آ گئے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہے انڈر گراؤنڈ.
کتنی مضبوط بنیادیں رکھی گئی ہیں. یہ دیکھیں یہ اصلاً اس کی فاؤنڈیشن ہے. یہ دیکھیں نیچے اورچے بنا کر، اور یہ ان کے استعمال میں تھی. ظاہری بات ہے مطبخ ہیں، جو سٹاف ہوتا ہے، بیوروکریسی ہوتی ہے بادشاہوں کی، ہر ایک کے لیے ایک سب سسٹم موجود ہے. گزشتہ 70 سالوں سے ہمیں ایک پاکستان کا ٹکڑا دیا گیا تھا کہ لو اسے اسلامی ریاست بنا لو. تو 70 سالوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے کیا بنایا ہے. یہ دیکھیں باہر چھوٹے چھوٹے یہ اس طرح کے یہ جو تالاب ہے یہ ہر طرف ہیں. یہاں پر اس کے کئی حصے ہیں. بعد میں یہ جب مسلمان، یہ دیکھیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے جب چلا گیا، پھر بعد کی جو آنے والی حکومتیں ہیں انہوں نے اس میں ایکسٹینشن بھی کی. اس کے آثار پھر اس سے باہر نظر آئیں گے. اب یہ ایک چرچ ہے یہاں کا جو اس بلڈنگ کے دوسری جانب ہے، وہ بھی ایک بڑا شاہکار ہے. تو اب یہ سارا ان کے زیر انتظام ہے. مسلمانوں کا یہاں کچھ بھی نہیں ہے. مسلمانوں کے یہاں موراکو کے لوگ جو ہیں وہ بستے ہیں، کیونکہ موراکو یہاں سے قریب ہے. جبلاٹر جسے جبل طارق کہا جاتا ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ اس کے ساتھ باغیچہ شروع ہوتا ہے. ابھی یہاں سے کھلا محل کے ساتھ اب یہ باغیچے کی رونق دیکھیں. یہ بہت وسیع و عریض ہے. اس کا جدید و قدیم حصہ ہے. دیکھنے کے بعد اس بات پر پورا یقین ہوتا ہے کہ ہاں، اگر یہ کہا جائے کہ اس خطے نے پورے یورپ کو روشن کیا ہے تو یہ بالکل درست ہوگا. اس ساری تاریخی عمارات کو دیکھنے کے بعد یہ جتنی عمارتیں دیکھی ہیں جو یادگاریں موجود ہیں، ظاہری بات ہے بہت سی جن کے نام و نشان بھی مٹ چکے ہوں گے. یہ دیکھیں اس طرف سے بات اس محل کا بیرونی، یہ عقب سے اس کا منظر ہے. غلام جیلانی برق کی جو کتاب ہے یورپ پر اسلام کے احسانات، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. برق صاحب نے جو کچھ لکھا ہے، میری معلومات کے مطابق برق صاحب یہاں نہیں آئے، لیکن اگر برق صاحب یہاں آتے تو شاید پھر اس اسلام کے یورپ پر احسانات اپنی اس کتاب کو زیادہ بہتر، زیادہ خوبصورت انداز میں لکھتے. لیکن آج بھی وہ کتاب پڑھنے والی ہے. یہ باغ کا دوسرا حصہ ہے. اوپر سے دیکھیں، وہ دور سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہ راہداریاں ہیں. اوپر سے راہداریاں ہیں، پوری ایک دیوار بنی ہے، اس کے اندر سے پھر سیکیورٹی کا سسٹم بھی تھا. یقیناً ویڈیو تو لمبی ہو رہی ہے، مجھے بھی پتا ہے، لیکن میں ایک ذوق کے ساتھ آپ کو یہ کچھ چیزیں دکھا رہا ہوں. اس پر جو
تحقیقی باتیں ہیں میں نے ان کو چھیڑا نہیں، چونکہ ایک پرانی تاریخ ہے، مختلف الخیال اس کے سورس ہوتے ہیں، لیکن یہ مشاہدہ ہے۔ یہ تالاب دیکھ، چھوٹا سا ایک خوبصورت اسے آپ فوارہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ دروازہ دیکھیں، ہم نے یہ غیر سیاسی بات سمجھی جائے، 70 سال سے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو ہم سنوار نہیں سکے۔ ان لوگوں کے اخلاقیات کیا تھے، یہاں کے رہنے والوں کے عادات و اطوار کیا تھے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جہاں پر اتنی بڑی بڑی نامور ہستیاں گزری ہیں، دنیا کے سب سے پڑھے لکھے لوگ وہ اس خطے میں تھے، اور اس زمانے میں جسے عربی بولنی آتی تھی، جس کو جتنا زیادہ عربیت پر عبور تھا اسے پڑھا لکھا کہا جاتا تھا۔ بڑے بڑے خطاط تھے، اور خطاطی کے نمونے تو یہاں جگہ جگہ ہیں۔ تمام علوم و فنون لطیفہ تک یہاں پر پھوٹتے تھے۔ خوبصورت منظر، اس باغ میں سیر کرتے ہوئے مجھے ایک روحانی کیفیت بھی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس شہر کے قاضی حضرت محی الدین ابن عربی رہے ہیں، اس شہر میں ابن رشد آتا جاتا تھا، اس کی بیٹھکیں ہوتی تھیں، ابو بکر رازی جیسے لوگ یہاں، امام بہقی جیسے لوگ یہاں۔ اللہ اکبر، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔